اهدنا الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، گزشتہ درس میں سورۃ الفاتحہ کا یہ مبارک جملہ جو دعائیہ جملہ تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس کے متعلق مختصر گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی. آج کے سبق میں راستے کا تعین ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور اس سیدھے راستے کے خطرات ان کا بھی تعین ہے. چنانچہ اس ضمن میں 3 طبقوں کا ذکر ہے. پہلا وہ طبقہ جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، دوسرا وہ طبقہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور تیسرا وہ طبقہ جو بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے. تو دعا ہماری یہ ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور اسی طرح گمراہوں کے راستے سے بھی ہماری حفاظت فرما. چنانچہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی ہیں. دنیاوی نعمتوں میں انسان کو دنیا کے حساب سے جتنی چیزیں ملیں حتیٰ کہ بادشاہ بن جائے، یہ دنیاوی نعمت ہے. اور دین کے حساب سے انسان کے پاس انسان اللہ کا ولی بن جائے، انسان اللہ کا نبی بن جائے. اس میں بعض ایسی ہیں کہ جو کسبی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو وہبی ہیں. کسبی کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے. جیسے انسان اپنی محنت کرے تو اللہ کا ولی نیک انسان بن سکتا ہے، لیکن اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا. یہ وہبی چیز ہے. بارکیف ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات سارے. نعمتیں اللہ کی کتنی ہیں؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم سارے مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. بے شمار اور بے حساب نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی. اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر ساری کائنات کے
درختوں کی کلمیں بن جائیں اور سمندروں کی سیاں بن جائیں اور لکھنے والے اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیں، تو فرمایا یہ سارے سمندروں کی سیاں ختم ہو جائیں، درختوں کی کلمیں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی نعمتیں مکمل نہ ہو سکیں۔ تو یا اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہمیں ان کی راہ پر چلا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ آپ نکالیں جی 5واں پارہ سورۃ النساء صفحہ نمبر 81۔ سورت کا نام ہے سورۃ النساء، 5واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 81، آیت نمبر 69۔ 68 ختم ہو رہی ہے، 69 شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ وہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ، پس یہ لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور نیکوکار۔ یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ بہت اچھے ہیں رفاقت اور دوستی میں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما، اور اللہ علم والا کافی ہے۔ واپس آئیے، تو یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ نمبر 1 انبیاء پر، نمبر 2 صدیقین پر، نمبر 3 شہداء پر، اور نمبر 4 صالحین پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا، یعنی ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، یا اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء اور ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعام سب سے زیادہ کس پر ہوئی؟ انبیاء پر، کیونکہ نبوت واہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں، اللہ کی طرف سے ملتی ہے، محنت سے نہیں ملتی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے، اور موسیٰ علیہ السلام رات کا وقت ہے، سردی شدید ہے، گھر والے ساتھ ہیں، راستہ بھول گئے، جنگل بیابان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور ایک جگہ آگ دکھائی دی، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں نبوت لینے نہیں گئے تھے، آگ لینے گئے تھے۔ او اجد علی النار ہدا، یہ ان کا 2 مطلب تھے، یا تو میں وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ لے آؤں گا، یہاں سلگائیں گے، تپش کا انتظام ہو جائے گا۔ او اجد علی النار ہدا، یا وہاں کوئی بندہ ہوگا جس سے مصر کا راستہ معلوم کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ واہبی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کو جو معجزے ملتے ہیں وہ بھی کسبی نہیں ہوتے، وہ بھی واہبی ہوتے ہیں۔ وہیں پہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا جی لاٹھی ہے۔ کہا اس کو نیچے ڈالو، نیچے پھینکا تو وہ کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام ولا مدبرم ولم یعقب، موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ دی اور وہاں سے دوڑے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ یہ اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس نے سانپ بن جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں، خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس نے سانپ بن جانا ہے۔ اگر وہ خود سے بنایا ہوتا تو پھر یہ ڈرنے کی ضرورت نہ تھی۔ انہوں نے لاٹھی پھینکی، اچانک سانپ بن گیا۔ تو ایک فطرت کی بات ہے، جب اچانک ایک چیز سامنے آئے تو بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہبی چیزیں ہیں، یہ وہبی انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے ہیں۔ اور قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ یہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبیوں پر انعام کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، انبیاء کی جماعت، جن پر ہم نے اپنے خصوصی انعامات کیے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام سب سے پہلے کس پر ہوئے؟ انبیاء پر۔ کس پر جی؟ انبیاء پر۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، مجھے یہ توفیق عطا فرما۔ انبیاء پر اللہ کے کیا ہوئی ہیں؟ انعامات ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا تھا قبطی کو اور قبطی مر گیا تھا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، کیا فرمایا؟ رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ چونکہ تو نے میرے اوپر بڑے انعامات کیے ہیں، یا اللہ میں کسی مجرم کا دوست نہیں بنوں گا، میں تو ہمیشہ مظلوم کا دوست بنوں گا۔ بما انعمت علی، چونکہ تو نے مجھ پر انعامات کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ کون تھے؟ عیسیٰ میرے بندے تھے، انعمنا علیہ، جن پر ہم نے اپنے خصوصی انعام فرمائے تھے۔ ہم نے کیا فرمایا؟ خصوصی انعام فرمایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لولا ان تدارکوا نعمت من ربہ لنبذ بالعراء، فرمایا یہ تو رب کی نعمت آئی اپنے بندے یونس علیہ السلام پہ کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو انبیاء کے اوپر اللہ کے بڑے انعامات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ نبوت کے ساتھ اللہ دنیاوی انعامات بھی انبیاء پر بے شمار فرماتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخت و تاج بھی عطا فرمایا تھا۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، سورہ نمل میں ہے، فرمایا کہ ان کے لیے بڑا لشکر ہوتا، اس میں جن بھی ہوتے، اس میں انسان بھی ہوتے، اس میں پرندے بھی ہوتے، اور یہ ٹولیاں اور یہ لشکر بنے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے۔ تو یہ بھی کس کے انعامات تھے؟ اللہ۔ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، ہم نے ہوا کو تابع کیا، ایک مہینے کا سفر صبح کے وقت طے ہو جاتا، مہینے کا سفر شام کے وقت طے ہو جاتا۔ فرمایا کہ یہ کس کے انعامات تھے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے۔ اس کے علاوہ انبیاء کی دعاؤں کا بڑا ذکر ہے قرآن پاک میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انبیاء کے بعد دوسرا انعام صدیقین پر، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر جہاد فرض کیا ہے اور جاؤ بیت المقدس کا وہ حصہ جہاں سے تمہیں نکال دیا گیا تھا جہاد کرو اور اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، وہ بزدل قوم نے جواب میں یہ کہا کہ اے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں بڑی سخت قوم ہے اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم وہاں جا ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر ہمت نہیں۔ تو اصل انعام تو یہی ہوتا ہے نا، بندہ اللہ کا حکم مان لے۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اس وقت دو شخص ایسے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا۔ ان دو شخصوں نے اپنے قوم سے کہا جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، اللہ تمہیں فتح ضرور عطا فرمائیں گے۔ معلوم ہوا جس بندے نے نبی کی تائید کی اس پر بھی اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہ، ان پر اللہ کا خصوصی انعام تھا۔ تو انبیاء کے اوپر اللہ کا انعام، اور پھر انبیاء کی تائید اور تصدیق کرنے والوں پر اللہ کا کیا ہے؟ انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی پاک اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اے میرے نبی کے صحابہ وہ وقت تو یاد کرو، میرے نبی کے آنے سے پہلے تمہارے اندر جنگ و جدال ہوتے، لڑائیاں ہوتی، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے، اور پھر اللہ کی نعمت کو تو دیکھو، اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ تو انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کا انعامات نبیوں پر ہوتا ہے، اور پھر انبیاء میں سے سارے نبیوں پر انعام ہے، سب سے زیادہ انعام کس پر ہوا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ اپنے کلام میں اپنے نبی کی خصوصیات اور نبی کے تذکرے کر کے فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
تیرے اوپر تو میرے اتنے انعام ہوئے ہیں، اما بنعمت ربک فحدث، تو رب کی نعمتوں کو بیان کر۔ اور یہ کب اللہ نے فرمایا؟ جیسے سورۃ الضحیٰ میں اوپر انعامات کا تذکرہ کیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا، نہ تیرا رب تجھ سے خفا ہوا، تیرے لیے ہر اگلا قدم، ہر آنے والا دن پچھلے قدم اور پچھلے وقت سے بہتر ہوگا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے دیتا رہے گا اتنا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ یہ انعامات تذکرہ کرتے کرتے آخر میں فرماتے اما بنعمت ربک فحدث، میرے محبوب تیرے اوپر رب کی نعمتیں کوئی تھوڑی تو نہیں ہیں، تو بیان کرتا جا رب کی نعمتوں کو۔ اور کہیں فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، ہم نے آپ کا بوجھ ہٹا دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرما دی، ہم نے آپ کا نام اونچا کر دیا۔ آج اس امت کو عجیب حالت ہے امت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم لیڈر کے ہوتے ہوئے کوئی کس کی مثالیں دیتا ہے، کوئی کس کی مثالیں دیتا ہے، کوئی کس کے پیچھے دوڑتا ہے، کوئی کس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا لیڈر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انعامات ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شریعتوں میں قربانی اور مال غنیمت یہ حلال نہیں تھی۔ چوتھے سپارے میں ہے کفار نے، اہل کتاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں کہ جناب جو قربانی بجلی کھا جائے اس کی، اور اسی طرح مال غنیمت کھا جائے۔ یہ کیسے نبی ہیں جو کہتے ہیں جناب قربانی کا گوشت بھی کھا لو اور مال غنیمت بھی استعمال کرو اور جائز ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، اوتی تو جوامع الکلم، کہ وہ باتیں جو لوگ گھنٹوں میں جا کر کہیں سمجھا سکتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے بتایا کہ میں بس 2 لفظوں میں وہ بات سمجھا لیتا ہوں۔ کتنے آسان خوبصورت الفاظ ہیں، مثلا الصدقۃ نور والصبر ضیاء والصلاۃ والموت، کتنے آسان الفاظ ہیں۔ صدقہ نور ہے اور جناب کیا ہے، صبر روشنی ہے، مطلب مختصر الفاظ اور ان کے اندر کتنا بڑا بڑا پیغام۔ فرماتا ہے یہ مجھے جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں اللہ نے حلال کر دی، پہلے حلال نہیں تھی، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ حلال کر دی۔ جعلت لی الارض کلہ مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین مسجد بھی بن گئی اور پاک کرنے والی بھی بن گئی۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد جنگل بیابان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہیں پر بس چادر بچھائے نماز پڑھ لے، اس کے لیے مسجد ہی مسجد ہے۔ اور طہورا، پانی نہ ملے تو مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے تیمم کر لے، یہ مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے والا بنا دیا۔ تو یہ کس کے انعامات ہیں؟ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں۔ پھر آپ کو جو اللہ نے معجزے عطا فرمائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات۔ میں نے پہلے عرض کر دیا معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، فاعل حقیقی یعنی اصل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی میں نے مثال دی۔ اور ایسے ہی یہ جو جتنے بھی مغالطے لگتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے لگتے ہیں، یہ پھر بندہ آگے بڑھتا بڑھتا شرک تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس وجہ سے لگتے ہیں کہ وہ صرف ہاتھ کو دیکھا جاتا ہے، یعنی نبی کے ہاتھ پہ یہ بات ظاہر ہوئی، ولی کے ہاتھ پہ یہ بات ظاہر ہوئی۔ حالانکہ یہ اس میں اگر تھوڑا غور کیا جائے کہ بالکل کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، لیکن کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ورنہ تو جب چاہیں جو معجزہ چاہیں لے آتے، ایسا نہیں۔ سورہ انعام میں ہے جب مشرکین نے یہ مطالبہ کیا نا پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، تو نبی پاک کے دل میں خواہش ہے کہ شاید مان جائیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزے تھوڑے نہیں دکھائے، چاند 2 ٹکڑے ہوگا تھوڑا معجزہ ہے ان کے مطالبے پر، اس لیے یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، ہم نے اور معجزہ نہیں دینا، اب آپ زمین میں سے یا آسمان میں سے کوئی اور معجزہ لا سکتے تو لے آئیں۔
مطلب یہ کہ ہم نے اور نہیں دینا، اب ان کے لیے اور معجزہ کوئی نہیں ہے، بس بہت ہو گیا ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ نے جواب دے دیا اور اللہ نے انکار کیا کہ اب اور معجزہ نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا معجزہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جب اللہ چاہے تو معجزہ دے دے، جب چاہے تو نہ دے۔ معجزہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ صرف ہاتھ نبی کے ظاہر پہ ہوتے، تو یہ نبی کے ہاتھ پر جتنے اللہ نے معجزات ظاہر فرمائے یہ بھی کس کا انعام تھا؟ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا کیا ہوا جی؟ انعام ہوا۔ وہ جو میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر خصوصی انعامات جامع کلمات عطا ہوئی ہے، زمین ساری مسجد بن، اس میں یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری روب کے ذریعے اللہ نے مدد کی۔ میرا دشمن چاہے جتنا بھی فن خان کیوں نہ ہونا، جب میرے سامنے آتا ہے تو اس کے اوپر میرا روب پڑ جاتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں میں کبھی کسی سے مرغوب نہیں ہوا تھا، میں کبھی کسی سے مرغوب، بڑے سے بڑا پہلوان، بڑے سے بڑا شخص کون ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ کون ہوتا، میرے دل میں کبھی کسی کا کوئی روب نہیں آیا تھا۔ پہلے شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے پاس یہ ہوں میں نے اپنے آپ کو ایسا سمجھا کہ شاید میں گر گیا ہوں، میں کچھ نہیں رہا نیچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی انعامات میں سے تھا کہ آپ کا روب طاری ہو جاتا آپ کے سامنے آنے والے پر۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، میری خصوصیات میں یہ خصوصیت میں ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، نبی تو پہلے ہی آتے رہے نا، لیکن آخری نبی پہلے کوئی نہیں تھا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثلاثون دجالون کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے کذاب آئیں گے جو کہیں گے کلم یزعم انہ نبی اللہ، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم بھی شاید اللہ کے نبی ہیں، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا رسول بنایا ہے۔ پہلے نبی قوموں کے ہوتے تھے اور جب آپ کی باری آئی اللہ نے اعلان کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی ہونے والا رسول بنایا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا انعام انبیاء پر ہوا، اور انبیاء میں سے پھر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اس پر چلنے کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا، ہمیں غیروں کے راستے پر نہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے چند ورقے لے کر آئے، یہودیوں کے پاس گئے، ان سے کہا مجھے تورات کی کوئی اہم باتیں لکھ دو، انہوں نے لکھ دی، آپ لے آئے، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔ ذہن میں یہ تھا نبی پاک خوش ہوں گے، تورات لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو توجہ دلائی تو انہوں نے فوراً وہ ورقے لپیٹ لیے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی اور خوش ہیں۔ یہ کلمات بار بار دہرائے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا عمر میرے ہوتے ہوئے تورات میں کہ صفحے یہودیوں سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا سنو، قرآن جب آیا تو پہلی کتابوں کی اب ضرورت میں رہی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اب اور کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن الہدی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے بھاگو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آ گئے، یہ ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ان پر بھی لازم میری اتباع ہے، وہ بھی میرے پیچھے چلیں گے، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، سب سے خوبصورت راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، آپ کے راستے کے علاوہ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، شاید انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اسی لیے کہتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے مقابلے میں، آپ کے سنت طریقے کے راستے کے مقابلے میں اگر کوئی طریقہ لے کر آئے، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کسی کا راہ خوبصورت نہیں ہو سکتا، آپ کے راستے کے مقابلے میں کسی کا راستہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ یہی دیکھ لیجئے، اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی کہے نا کہ محمد رسول اللہ میں ساتھ کہتا ہوں، قاضی صاحب کل کہیں اذان دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر بندہ اگر بچہ چھوٹا ہے اس سے پوچھے، وہ کہے کہ اذان غلط ہو گئی، وہ بھی جانتا ہے کہ اذان آگے کوئی کہے الا اللہ پہ ختم ہو گئی۔ اگر کوئی کہے جناب محمد رسول اللہ ہی میں نے کہا ہے نا، کیا ہو گیا؟ نبی پاک کا نام سن کے سڑ گئے ہو، سمجھ آئی؟ اور سڑ گئے ہو، نبی پاک کا نام برداشت نہیں ہوتا، تو بندہ کہے گا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے نہیں سڑ گئے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں شامل نہیں ہے۔ عید والا دن تھا نا، عیدگاہ میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا عید کی نماز سے پہلے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے اس کو منع کیا، عید والے دن یہ نفل وغیرہ نہیں پڑھے جاتے عید کی نماز سے پہلے۔ اس آدمی کو تھوڑا غصہ ہے حضرت علی کی بات پر کہ مجھے کیوں روکا ہے۔ اس نے کہا علی یہ بتاؤ کہ اللہ مجھے عبادت کرنے پر سزا دے گا؟ عبادت ہی تو کر رہا ہوں اللہ کی، عبادت ہی تو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، تو تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ مجھے عبادت کرنے کی وجہ سے سزا دے گا؟ علی نے فرمایا نہیں، عبادت کرنے کی وجہ سے نہیں، اللہ تجھے اپنے نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے سزا دے گا۔ یہ نہ دیکھنا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو یہ دیکھ میں نبی کے طریقے کی کیا کر رہا ہوں، مخالفت کر رہا ہوں۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور راہ پہ چلنے سے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔